بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعما تعلق الخمس بالکنز۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ کس چیز پر خمس واجب ہے اور اس پر وجوب خمس کی اس پر خمس کے وجوب کی دلیل کیا ہے۔ معدن کی بحث ہو گئی۔ اگلی چیز جس پر خمس واجب ہے الکنز، کنز کہتے ہیں خزانے کو، لیکن جہاں مطلق خزانہ مراد نہیں ہے، یہ سونا چاندی سکہ دار جو کسی زمانے میں بطور کرنسی استعمال ہوتا تھا، جس پر باقاعدہ ایک اس زمانے کی حکومت کی مہر ہوتی تھی، یہ اس سونے چاندی کی بات ہے۔ اس کنز سے مراد وہ والا ہے کہ وہ سونا چاندی ہو المسکوک بسکۃ السلطان، جس پر سرکاری مہر ہو، جو بطور کرنسی، یہ اس کی بات ہے۔ خوب، آج کل کے دور میں نہیں، اس لیے ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں ترجمے کیا آتا ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا تَعَلُّقُ الْخُمْسِ بِالْكَنْزِ، جہاں تک ہے کہ خزانہ پر خمس کا تعلق ہے، خزانہ پر بھی خمس واجب ہے۔ فرماتے ہیں فَمِمَّا لَا إِشْكَالَ فِيهِ، اس میں بھی علماء امامیہ میں کوئی بحث نہیں ہے، سب اس کے قائل ہیں کہ اس پر خمس واجب ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ غنیمت ہے، وہ فائدہ ہے، وہ بچت ہے۔ لِصَحِيحَةِ ابن ابی عمیر، اس لیے کہ روایت صحیحہ موجود ہے ابن ابی عمیر کی، کل بھی گزارش کی تھی کہ ابن ابی عمیر بھی ان اصحاب اجماع میں سے ہے۔ خوب، ابن ابی عمیر نے روایت کیا ان غیر واحد، ایک سے نہیں متعدد لوگوں سے یہ نقل کیا۔ خوب، کس سے؟ ان ابی عبداللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کہ امام نے فرمایا الخمس علی خمسۃ اشیاء، ایک فرمان میں کہا کہ 5 چیزوں پر خمس ہے، علی الکنوز، کنز کی جمع ہو گیا خزانے، والمعادن والغوث والغنیمہ، وناسیہ ابن ابی عمیر الخامس، 5ویں چیز اس کو یاد نہ رہی کہ وہ کون سی تھی۔ بہرحال 4 کا ذکر آ گیا، ہمارا محل ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ جناب اس روایت میں تھوڑا سا ارسال ہے، یعنی سلسلہ سند پوری ڈیٹیل کے ساتھ امام تک نہیں ہے، بس اتنا کہا کہ ابن ابی عمیر نقل کیا متعدد سے عن غیر واحد۔ فرماتے ہیں لا یضر استعمال السند علی الارسال، اگرچہ یہ روایت مرسلہ ہے سنداً، یعنی درمیان میں پورے ہر راوی کو اتصال نہیں کیا معصوم تک، لیکن یہ ارسال ضرر نہیں دیتا، ہم اس کو قابل عمل سمجھتے ہیں۔ وجہ یہ ہے بعد کون المرسل ابن ابی عمیر، چونکہ یہ دیکھنا ہے کہ اس ارسال کا مرسل ابن ابی عمیر جیسا شخص ہے جو کہ اصحاب اجماع میں سے ہے، اور یہ ان 3 لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں شیخ طوسی نے واضح کہا کہ یہ غیر موثق بندے سے نہیں کرتے، لہذا چونکہ مرسل قابل اعتماد ہے، قابل وثوق ہے، لہذا اس کا مرسلہ ہونا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک دوسرا وَدَلَالَةُ التَّعْبِيرِ الْمَذْكُورِ، پھر اس روایت میں کیا ہے کہ لِصَحِيحَةِ ابن ابی عمیر، آگے ہے کہ ابن عمیر نے ان غیر واحد، یہ جو ان غیر واحد کی تعبیر ہے کہ ایک بندے سے نہیں متعدد سے، یہ تعبیر دلالت کرتی ہے عرفاً علی ثلاثۃ فما فوق العادات، کہ کم از کم 3 جیسے زائد پر، تو جب 3 جیسے زائد لوگوں سے وہ یہ نقل کر رہا ہے یبعد فیہ بحسب الاحتمال الاجتماع علی الکذب، تو احتمال جو یہ ہے کہ یہاں پر اس کا کذب پر سب کا اجتماع، کہ چلو ایک بندہ ہوتا تو وہ کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ
متعدد افراد سے نقل کیا، لہٰذا احتمال بھی ہے کہ یہ چیز پر سارے کے سارے جھوٹے نہیں ہیں، سارے کے سارے غلط نہیں کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ لہٰذا روایات اور بھی ہیں، لیکن ہمارے لیے ایک روایت یہی کافی ہے کہ کنز پر خمس واجب ہے۔ اما اعتبار البلوغ 20 دینارا، اگلی بات کہ اس خزانے پر درہم و دینار، یہ جو سونا چاندی ہے، اگر وہ مسکوک بسکت سلطان ہوگا، اس صورت میں اس پر خمس ہوگا کہ اگر وہ 20 دینار یا 200 درہم تک ہو، گویا کہ اس پر خمس کے واجب ہونے کے لیے بھی زکوٰۃ کی طرح باقاعدہ نصاب ہے کہ اگر اس کی مالیت 200 دینار یا 20 دینار یا 200 درہم ہے تو فرماتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ روایت کیا ہے؟ لصحیحۃ احمد بن ابی نصر عن ابی الحسن، احمد بن ابی نصر بزنتی کی روایت ہے، عن ابی الحسن رضا، امام رضا علیہ السلام سے، کہتا ہے کہ سألتہ اما یجب فیہ الخمس من الکنز، میں نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا، ان کی خدمت میں عرض کیا کہ کتنے خزانے پر خمس ہوتا ہے؟ فقال، فرمایا ما تجب الزکوٰۃ فی مثلہ، جتنے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ففیہ الخمس، اتنے پر ہی خمس واجب ہوتا ہے۔ اب ہم جب زکوٰۃ میں گئے تو فرماتے ہیں بعد الالتفات الی الزکوٰۃ، جب زکوٰۃ میں نصاب دیکھا تو وہ نصاب وہی ہے، کون سا ہے؟ الا فی 20 دینارا، زکوٰۃ میں بھی نقدین کا نصاب 20 دینار یا 200 درہم ہے، تو پس خمس کا حکم بھی یہی ہو گیا۔ ٹھیک، اگلی بات وَأَمَّا اعتبار کونہ من الذھب والفضۃ المسکوکین، یہ کہنا کہ خزانہ کن سے مراد ہر خزانہ نہیں، کن سے مراد وہ سونا چاندی ہے جو المسکوک بسکت سلطان و مسکوک، یعنی جس پر اس زمانے کے بادشاہ کی حکومت وقت کی مہر لگی ہو، یہ والے سونا چاندی مراد ہے، سارے مراد نہیں ہیں۔ فرماتے ہیں فَلِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى التَّعْبِيرِ فِي الصَّحِيحَةِ السَّابِقَةِ، ایک تو اس کی وجہ ہے کہ امام نے خود کہا ما تجب الزکوٰۃ فی مثلہ ففیہ الخمس، اس کا مطلب ہے خمس کے وجوب کا معیار بھی وہی ہے جو زکوٰۃ کے وجوب کا معیار ہے۔ اور پھر ہم نے جب زکوٰۃ میں دیکھا غلات اور انعام کے علاوہ فقط اس سونا اور چاندی پر زکوٰۃ تھی، الا فی الذھب والفضۃ المسکوکین، کہ جو مسکوک بسکت سلطان تھی، تو پس اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خمس میں بھی پھر وہی شرط ہے امام کے اس فرمان کے مطابق۔ اما ان المدار فی ملاحظۃ المعونہ هو المدار فی المعادن، ہم نے معادن میں کہا تھا کہ اخراجات منہا کرنے کے بعد خمس دے گا، فرماتے ہیں یہاں پر بھی وہی حکم ہے۔ کیوں؟ ایک تو وہ حدیث تھی کہ غالباً امام جواد علیہ السلام کی وہ فرمان مبارک تھا کہ جس میں انہوں نے ایک فارمولہ دے دیا تھا، اور فارمولے میں یہی فرمایا تھا کیا کہ زکوٰۃ اخراجات کو، ہاں یہ تھا کہ فلما ورد عن ابی جعفر ثانی، امام محمد تقی الجواز ہم نے فرمایا تھا بنا کیا الخمس بعد المعونہ، تو پس جو معادن میں فارمولہ ہے یہاں پر بھی وہی ہے کہ اخراجات کو منہا کرنے کے بعد ہی ہم یہ خمس دیں گے، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اما وجوب الخمس فیما اخرج بالغوث، جو چیزیں غوطہ کے ذریعے زیر اور پانی آب سے، مطلب پانی سمندر سے دریا سے جو غوطہ لگا کے جو چیزیں نکالی جاتی ہیں اس پر خمس واجب ہے، اس پر خمس کی وجوب کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں لصحیحۃ ابن ابی عمیر المتقدمہ، اس میں بھی کنوز کی بات تھی، اس میں بھی ہے، اور دوسرا صحیح ہے عمار العاتی، آگے انشاءاللہ ایک اور روایت صحیح ہے عمار ہے، اس میں بھی اس کا باقاعدہ ذکر موجود ہے۔ ہم نے کہا کہ غوث یعنی غوطہ سے جو چیز پانی سے، سمندر سے، دریا سے نکالی جائے اس کا نصاب ہے 1 دینار،
کہ اگر اس کی مالیت 1 دینار کے برابر ہے تو اس پر خمس ہے۔ دلیل فرماتے ہیں دلیل یہ ہے لصحیحۃ البزنطی عن محمد بن علی بن ابی عبداللہ المتقدمہ فی المعادن، وہ جو معادن میں وہ روایت گزری تھی جس میں 1 دینار تھا، تو ہم نے کہا تھا کہ چونکہ پہلی روایت بزنطی والی وہ بھی معادن میں، تو ہم نے اس کو قبول نہ کیا، چونکہ اس کے مقابل میں روایت صحیحہ 20 دینار کی موجود تھی، لیکن اس غوث کے بارے میں تو کوئی اور روایت مقابل موجود نہیں ہے، لہذا وہاں پر وہی روایت ہی کافی ہے اور 1 دینار کا نصاب ہونا ہی کافی ہے کہ غوطہ کے ذریعے جو چیز پانی سے نکالی جائے اگر اس کی مالیت 1 دینار کے برابر ہے تو بس یہی کافی ہے۔ ٹھیک، اما استثناء المعونہ بنحو ما تقدم، اخراجات کیوں؟ فرماتے ہیں وہی بات ہے، ایک تو امام محمد تقی علیہ السلام کا وہ فارمولہ ہمارے پاس موجود ہے کہ خمس اخراجات نکالنے کے بعد، دوسرا خمس ہوتا ہے فائدے اور بچت پر، اخراجات نکال لیں گے تو جو بچے گا وہ بچت ہوگی اور خمس ہوگی نا، اخراجات کے بغیر تو وہ بچت یا فائدہ شمار نہیں ہوتا۔ آسان۔ ایک اور چیز جس پر خمس واجب تھا وہ تھا کہ اگر مال حلال حرام سے مخلوط ہو جائے، مال حلال اگر حرام سے مخلوط ہو جائے تو اس پر بھی خمس نکالنا واجب ہے۔ کوئی دلیل؟ فرماتے ہیں دلیل موجود ہے۔ اما وجوب الخمس فی المختلط، کہ جو حلال و حرام مکس ہو جائے وہاں پر خمس واجب ہے اس مال میں۔ فرماتے ہیں دلیل صحیحۃ عمار بن مروان، سمیت ابا عبداللہ، میں نے خود سنا، راوی کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے فیما یخرج من المعادن والبحر والغنیمہ والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبہ والکنوز الخمس، یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو معادن سے نکلتی ہے، والبحر سمندر سے، اب وہ پچھلا جو ہم نے غوث کی بات کی یہ روایت، وہ یہ روایت کی طرف اشارہ تھا کہ جس میں امام نے واضح فرمایا غنیمت حلال جو مخلوط بالحرام ہو جائے اور مالک کا علم بھی نہ ہو کہ یہ کس کا مال ہے، ظاہر مالک کا علم ہوگا تو پھر تو مالک تک عین پہنچانا واجب ہوگا۔ فرمایا ایسا ہے والکنوز، اور خزانے، الخمس، ان پر خمس واجب ہے۔ اما اعتبار و عدم التمیز، ہم نے کہا ہے کہ جناب مال مخلوط حلال بالحرام پر تب خمس واجب ہے کہ اگر تمیز یعنی حلال و حرام کو جدا کرنا ممکن نہ ہو تو۔ اس شرط کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے فَلِأَنَّهُ مَعَ فَرْضِهِ، اس لیے کہ اگر فرد کو ہم تمیز کر سکیں، ہم اس مال میں سے علیحدہ کر سکیں کہ یہ حلال ہے، یہ اپنا ہے، یہ کسی اور کا ہے، اگر حلال و حرام کی تمیز کرنا ممکن ہوگی، یکون کل من المالین حکم الخاص، ہر مال کا اپنا حکم ہوگا، جو میرا ہوگا وہ میرے لیے حلال ہے، جو دوسرے کا ہے وہ حتماً دوسرے کو میں حوالے کرنا ہوگا، جو کہ تمیز ہوگی کہ یہ میرا نہیں ہے۔ اما اعتبار الجہالہ، ہم نے کہا خمس تب واجب ہوگا کہ اگر اس مال کے مالک مجہول ہو، یہ پتہ نہ ہو کہ اس کا مالک کون ہے، صاحب المال اگر مجہول ہو، یہ قید کیوں ہے؟ فرماتے ہیں ایک تو اوپر روایت آ گئی تھی کہ امام نے فرمایا تھا اذا لم یعرف صاحبہ، اور صحیح ہے عمار بن مروان میں، ایک تو نص ہے، اور دوسری عقلی بات یہ ہے کہ ما معرفت ہی، اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ مال کس کا ہے، تاثر نوبت الی تفالو، تو پھر ظاہر ہے ہم جب بندے کا پتہ چل گیا کہ فلاں ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ مصالحت کریں گے کہ جناب وہ جو مقدار ہے مجہول ہے اس میں، کہ یا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کہ پتہ ہے کہ فلاں کا مال ہے لیکن مقدار کا پتہ نہیں ہے، تو جس کا ہے اس کے ساتھ پھر ہم مصالحت کریں گے، پھر خمس کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ آخری بات، آپ نے کہا کہ مال مخلوط حرام بالحلال میں خمس تب واجب ہوگا
کہ اگر مقدار بھی مجہول ہو، یہ پتہ نہ ہو کہ اس حلال میں غیر کا مال کتنا مکس ہو گیا ہے، مخلوط ہو گیا ہے، تو واجب ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں توجہ کے ساتھ، مجھے پتہ نہیں ہے کہ میرے مال میں غیر کا مال کتنا ہے، یعنی مقدار مال مجہول ہے تو خمس ہوگا۔ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ ہے، فَلِعَدَمِ احتمال وجوب اخراج الخمس علی من علم بأن الحرام اکثر من الخمس بکثیر او اقل منہ بکثیر، اس لیے کہ جس بندے کو پتہ ہے کہ مال حرام کی مقدار خمس کی مقدار سے کہیں زیادہ ہے، یا مال حرام کی مقدار خمس کی مقدار سے کہیں کم ہے، جب اس کو علم ہے کہ بہت کم ہے یا بہت زیادہ ہے، وہاں پر پھر خمس واجب نہیں ہوتا، اس لیے کہ مفہوم من الصحیحہ، چونکہ جو روایت مال مخلوط پر خمس کے وجوب کی بات کرتی ہے، اس سے یہی سمجھاتا ہے کہ تقدیر الحرام بالخمس تعبداً عند الجہل المطلق، کہ اگر انسان جہل مطلق ہو، یعنی اگر اس کو بہت زیادہ خمس کی مقدار سے بہت زیادہ حرام ہونا یا بہت کم ہونا، اگر یہ پتہ نہ ہو کہ کتنا ہے، تو شارع نے تعبداً مقدار معین کر دی کہ بس خمس نکال دو، انشاءاللہ باقی مادہ پاک ہو جائے گا، حلال ہو جائے گا۔ لیکن اگر یقین ہو کہ وہ مال حرام خمس کی مقدار سے بہت، خمس میں نکالتا ہوں تو مثلا بنتا ہے 1000 روپیہ، مجھے کنفرم ہے کہ مقدار حرام بہت زیادہ تھی، تو پھر یہاں پر تو خمس کا وجوب نہیں بنتا، چونکہ مجھے علم جو ہے کہ یہ اس کی مقدار بہت زیادہ تھی۔ اما وجوب الخمس فی الارض، ایک اور مورد ذکر ہوا کہ اگر کوئی کافر ذمی کسی مسلمان سے زمین خرید کرے تو اس کافر ذمی پر خمس ادا کرنا واجب ہوگا۔ فرماتے ہیں اما وجوب الخمس فی الارض التی اشتراها ذمی، کہ جو زمین ذمی نے خریدی ہے مسلمان سے، اس پر خمس واجب ہے۔ دلیل روایت صحیح ہے، ابی عبیدۃ الحذاب کہتا ہے سمیعت ابا جعفر، میں نے خود سنا امام محمد باقر صاحب فرما رہے تھے، ایما ذمی اشتری من مسلم ارضا، کوئی بھی ذمی جب کسی مسلمان سے زمین خرید کرتا ہے، فإن علیہ الخمس، اس پر خمس واجب ہے۔ ٹھیک، خوب، ان موارد میں سے غالباً جو آج کے دور میں مبتلا بے تھے وہ علی ظاہر دو تھے، ایک مال حلال مخلوط بالحرام اور دوسرا معدن، باقی چیزیں تقریباً آج کے دور میں ظاہراً کم نہ ہونے کے برابر ہے۔ آخری چیز جس پر خمس واجب ہے مبتلا بے ہے، آپ میں کوئی بھی انسان اس سے بچ نہیں سکتا، وہ کیا ہے؟ کہ سال بھر کے اخراجات نکالنے کے بعد جو کچھ بچ جائے اس پر خمس واجب ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے اس شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو غریب آدمی ہیں، ہماری روٹی پوری نہیں ہوتی، ہمارے اوپر کہاں سے خمس ہوگا، خمس تو ان پر ہوگا جن کی لاکھوں کی بچت ہے، کروڑوں کی بچت ہے۔ یہ اشتباہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب ہم لوگ حساب کریں گے اور ایک تاریخ معین کریں گے، ضروری نہیں کہ خمس لاکھوں میں نکلے تو واجب ہے، کروڑوں میں نکلے، ہزاروں میں نکلے، نہیں، ممکن ہے کہ جب میں حساب کرتا ہوں اور سال بھر کے اخراجات سارے وہ تو میں نے نکال لینے، مقررہ تاریخ کو ممکن ہے میرے پاس فقط 5 روپے بچے ہوں، فقط 5 روپے، اس میں بھی 1 روپیہ خمس کا دینا واجب ہوگا۔ یہ اشتباہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں ہم غریب آدمی جی ہمارے اوپر کیا خمس ہوگا، بات امیر غریب کی نہیں ہے۔ آپ اپنی ایک تاریخ رکھیں، انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کا طریقہ کار بتائیں گے۔ آپ ایک طریقہ کار رکھیں، اس طریقہ کار پر اس تاریخ کو جب آپ حساب کریں گے تو جو کچھ اگر فرض کرو
آج میری ڈیٹ ہے، ٹھیک ہے جی، آج مثلا آج کے دن، آج 2 شعبان ہے، میری خمس کی تاریخ ہے، میرے پاس کچھ بھی بچا ہوا نہیں ہے تو خمس بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ بچا ہوا ہے، میری جیب میں 10 روپے ہیں، 5 روپے ہیں، 4 روپے ہیں، اسلام نے یہ تو نہیں کہا کہ لاکھوں کو تو دینا ورنہ نہیں، جو بھی بچا ہوگا، اگر میرے پاس پیسے بچے ہوئے ہیں اور گھر میں چیزیں بچی ہوئی ہیں جو سال بھر کا ختم ہو گیا، نیا سال شروع ہے اور فلاں چیز بچی ہوئی ہے، جو بھی ہوگا اس پر خمس ہوگا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بار بار یہ نہ سمجھنا کہ جناب ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے اوپر کیا خمس ہوگا۔ بھائی اگر 5 روپے بھی آپ کے پاس بچے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کچھ چیزیں بچی ہوئی ہیں، اگر ٹوٹل ملا کے 15 روپے کی چیز بنتی ہے، 10 کی بنتی ہے، 100 کی بنتی ہے، جو بھی ہے بس اسی کا 5واں حصہ دینا ہے، لاکھوں ہزاروں دینا کوئی واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہ مبتلا بے مسئلہ ہے، ہم میں سے ہر بندہ تقریباً اس کے مصداق بنتا ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے ہم غریب ہیں، امیر ہیں، متوسط ہیں، جو بھی ہیں، جب ہم حساب کر کے ایک معین تاریخ پر آئیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ بچت اس کی ہوگی، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے، ورنہ کچھ نہ کچھ بچا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں امل فاضل المعونہ، جہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ سال بھر کے اخراجات سے جو فاضل، جو بچت ہے، جو بھی تھوڑا بچا ہوا ہے سال بھر کے اخراجات نکالنے کے بعد، اس پر خمس واجب ہے۔ دلیل فَلَمْ يُنْسَبِ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِ الْخُمْسِ فِي، اس پر خمس کے وجوب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اس میں کسی نے اختلاف کیا یا ان کی طرف اختلاف کی نسبت دی گئی تو ہمارے قدماء میں سے فقط 2 بزرگوار ہیں، ایک جناب ابن جنید اور ایک جناب ابن ابی عقیل، ان کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ وہ اس پر خمس کے واجب نہیں ہیں، لیکن ان کی عبارتیں کوئی صراحت کے ساتھ ان پر خمس کی نفی پر دلالت نہیں کرتی۔ بہرحال باقی تمام علماء متفق ہیں کہ ہر بندہ، جو بھی آدمی ہے، جب وہ اپنے سال کو معین کرے گا، سال بھر کے اخراجات بنا کرنے بعد جو بھی اگلے سال میں، جو سال جس دن ختم ہوگا، جو کچھ بچا ہوگا اس پر خمس واجب ہے۔ فرماتے ہیں یدل علی ذلک مضافا الی اطلاق آیت الغنیمہ، ایک تو وعلموا انما غنمتم، ہم نے گزارش کی تھی کہ غنم بچت کے معنی میں ہے، فائدے کے معنی میں ہے، اضافہ کے معنی میں ہے، وہ آیت بھی ذات کرتی ہے، اور دوسرا آیت مجیدہ کے ساتھ ساتھ النصوص الخاصہ، اس ضمن میں باقاعدہ خاص، یعنی عام نہیں، باقاعدہ نص ہیں، ایسی روایات موجود ہیں قادت ان تبلغ حد تواتر، ممکن ہے کہ وہ حد تواتر تک پہنچ جائیں، اتنی زیادہ ہیں۔ روایت موثقہ سما سألت ابا الحسن، وہ کہتے ہیں میں نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا خمس کے بارے میں، فقال، امام نے فرمایا فی کل ما افاد الناس من قلیل او کثیر، جو کچھ بھی لوگ کماتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس پر خمس واجب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ خوب، اب اس روایت میں جو کچھ کماتے ہیں، اس کا مطلب جو میں تنخواہ لیتا ہوں، جو میں مزدوری کر کے آتا ہوں، دیہڑی کر کے آتا ہوں، جو بھی آئے اس کو مجھے خمس دینا چاہیے۔ فرماتے ہیں نا، اطلاقها مقید بما دل علی کونہ بعد المعونہ، اگرچہ یہ روایت مطلق ہے لیکن اس کی تقیید ہم ان روایات سے کرتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ کماتے ہیں اس پر خمس نہیں، جو کچھ کماتے ہیں ان سے اپنے اخراجات نکال کر جو بچتا ہے اس پر خمس ہے۔ اچھا، مثلا یہ کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں یہ روایت ہے ہمارے پاس، کما فی صحیحہ، روایت صحیح ہے علی ابن مہرجار، پوری توجہ آگا عبارت کو سمجھنا ہے۔ فرماتے ہیں کاتبا الیہ ابراہیم ابن محمد الحمدانی، ابراہیم بن محمد حمدانی نے ان کی طرف لکھا، اضمار ہے، علی ظاہر امام علی نقی علیہ السلام کی طرف لکھا۔ اچھا، فقاتبا، امام نے جواب لکھ کر بھیجا، وقرأہ، اور اس جواب کو علی ابن مہرجار نے خود پڑھا۔ اچھا، کیا لکھا؟
امام نے فرمایا علیہ الخمس بعد مؤونتہ، جو تمہارے پاس بچہ ہے اس پر خمس ہے، اخراجات اپنے، و مؤونت عیالہ، اپنے اہل و عیال کے اخراجات، و بعد اخراج سلطان، اگر کوئی سرکاری ٹیکسز ہیں تو ان کو نکالنے کے بعد جو بچے گا اس پر خمس ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب کوئی ممکن ہے کہے کہ جناب یہ جو راوی ہے ابراہیم بن محمد، اس کا موثق ہونا ثابت نہیں۔ فرماتے نہ ہو، ہمیں کیا مشکل ہے، اس لیے کہ علی ابن مہجار تو موثق ہے اور اس نے خود اس جواب کو پڑھا، یہ نہیں کہ اس کو کسی نے نقل کیا، جب اس نے خود پڑھ لیا تو بات ختم ہو گئی۔ فرماتے ہیں وَعَدَمُ ثُبُوتِ وَثَاقَةِ الْحَمَدَانِی، ابراہیم بن محمد حمدانی کا موثق کی توثیق ثابت نہ ہونا، یعنی اس کا بارے میں یہ پتہ نہ چلنا کہ موثق ہے یا نہیں ہے، لا تضرو، کوئی مشکل نہیں، اسے حدیث کو قبول کرنے میں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ بعد قرات ابن مہجار بنفسہ لجواب الامام علیہ السلام، اس لیے کہ جب علی ابن مہجار نے خود امام علیہ السلام کی تحریر پڑھ لی تو مشکل حل ہو گئی۔ اب چاہے وہ محمد حمدانی جو ہے وہ ابراہیم حمدانی موثق ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا، چونکہ علی ابن مہجار نے خود پڑھ لیا، یہ تو موثق ہے، لہذا مشکل حل ہو گئی۔ ایک نمبر دو، ایک اور دلیل کہ سال بھر کے اخراجات منہا ہونے کے بعد جو کچھ بچتا ہے اس پر خمس واجب ہے، اس پر ایک اور دلیل، وہ دلیل عقلی ہے۔ فرماتے ہیں وَيَدُلُّ عَلَىٰ ذَلِكَ أَيْضًا، وہ دلیل یہ ہے کہ ان المسألۃ عامۃ البلوہ، یہ مسئلہ کوئی نادر تو نہیں ہے کہ پورے گاؤں میں یا پورے علاقے میں کوئی ایک بندہ ایسا ہو جس کے سال کے اخراجات کے پاس کچھ بچتا ہو، یہ عام البلوہ ہے۔ جتنے بھی لوگ زمانہ پیغمبر میں، زمانہ ائمہ میں تھے، ہر آدمی اگر حساب کرے تو سال کے بعد کچھ نہ کچھ اس کے گھر میں بچت ہوتی تھی، یہ عام البلوہ ہے، کوئی خاص افراد نہیں ہے، ہر انسان کے لیے ہے۔ وَلَازِمُ ذَلِكَ، ایک ایسا مسئلہ جو نماز روزہ کی طرح عامۃ البلوہ تھا، لازم ذَلِكَ شدت وضوء حکمہ فی اثر الائمہ، اس کا لازمہ یہ ہے کہ اس کا حکم بالکل زمانہ ائمہ میں واضح اور صریح ہونا چاہیے، کہ ایک ایسا مسئلہ کہ ہر بندہ جس کا مبتلا بے ہے تو زمانہ ائمہ میں اس کا حکم بھی بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ اس لیے کہ لا یحتمل ان یکون ذلک الحکم الواضح هو العدم، کوئی کہے کہ جناب حکم واضح ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ حکم عدم خمس کا ہو، کہ اس پر خمس نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ احتمال نہیں ہو سکتا کہ وہ حکم واضح عدم الخمس کا ہو۔ کیوں؟ اگر زمانہ ائمہ میں سال بھر کے اخراجات کے بعد بچت پر خمس نہ ہوتا لمتفق الفقہاء، تو پھر فقہاء وجوب خمس پر اتفاق نہ کرتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمانہ ائمہ میں حکم عدم خمس کا واضح ہو اور آپ کے سارے فقہاء متفق ہو جائیں کہ خمس واجب ہے؟ نہ، ایسا بعید ہے، اس لیے کہ فقیہ نے تو بات امام سے لینی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عدم خمس کا حکم واضح اور بعد والے کہیں کہ خمس کا وجوب ہے؟ ایسا نہیں۔ لمتفق الفقہاء، آپ کے فقہاء متفق نہ ہوتے وجوب پر، الا من شذ، کس پر؟ علی الوجوب، وجوب پر۔ ٹھیک ہے، ایک دو ہیں جو وجوب کے قائل نہیں ہیں لیکن باقی ہیں۔ پس فَيَلْزَمُ أَن يَكُونَ، لہذا لازم ہے کہ اس کا حکم ایک عامۃ البلوہ مسئلہ تھا، تو لہذا لازم ہے کہ اس کا حکم وجوب ہے، کہ اس پر خمس واجب ہے۔ وَبِهَذِهِ الطَّرِيقِ يُمْكِنُ التَّعْوِيضُ عَنِ التَّمَسُّكِ بِالْإِجْمَاعِ، ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس پر خمس کے وجوب پر دعوی اجماع کرے، یعنی کوئی بندہ یوں کہے کہ سال بھر کے اخراجات
منہا کرنے کے بعد جو کچھ بچے گا اس پر خمس واجب ہے، اور اس وجوب پر دلیل اجماع ہے۔ ممکن ہے کوئی بندہ اس اجماع پر اشکال کر دے کہ بھئی یہ اجماع مدرکی ہے، اور جو اجماع مدرکی ہوتا ہے وہ حجت نہیں ہوتا۔ تو آیت اللہ ایروانی فرماتے ہیں ہمیں تمسک بالاجماع کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اس کے بدلے میں یہی ایک تو نص آ گئی، اور دوسرا یہی دلیل عقلی ہے کہ ایک مسئلہ عامۃ البلوہ تھا، اور عامۃ البلوہ مثلا نماز روزے کے خمس بھی اسی طرح تھا، زکوٰۃ بھی اسی طرح تھی، لہٰذا اس کا حکم زمانہ ائمہ میں واضح ہونا چاہیے، اور وہ واضح اگر عدم ہوتا تو آپ کے فقہا وجوب کے قائل نہ ہوتے۔ سب فقہا کا وجوب پر متفق ہونا سوائے ایک دو کے دلیل ہے کہ خمس کا وجوب تھا۔ بس ہم یہ دلیل جب دیں گے ہمیں تمسک بالاجماع کی ضرورت ہی نہیں ہے، تاکہ کوئی کہے کہ یہ اجماع مدرکی ہے۔ صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔